پچھلے دنوں ہم دعائے ربانی پر غور کر رہے تھے اور اس کے ایک حصے پر کہ جب دعا کی جائے تو خدا سے یہ دعا کی جائے کہ خدا ہمیں برائی سے بچائے. اور چونکہ خدا ہے جو ہمیں کئی طرح کی حماقتوں سے، غلط سوچ، ارادوں، منصوبوں، فیصلہ جات سے، قدم اٹھانے سے باز رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے، روک سکتا ہے. تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے برائی سے بچا اور مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دے، تو اس کا مطلب ہے کہ برائی سے بچانے میں، آزمائش میں پڑنے سے بچانے میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، کرتا ہے، تو وہ ہمارا خالق خدا اور ہمارا آسمانی باپ ہی ہے. تو یہودا اپنے خط میں بزرگ لکھتے ہیں، وہ جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، اور نہ صرف ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے بلکہ وہ اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا بھی کر سکتا ہے. تو ٹھوکر کھانے سے بچانا یہ خدا کا ایک بڑا کام ہے جو ہم انسانوں کے لیے وہ کرتے ہیں. ٹھوکر کے لیے یونانی زبان میں ایک لفظ ہے سکینڈلین. یونانی زبان کا لفظ ہے سکینڈلین، جس سے انگریزی کا لفظ سکینڈل نکلا ہے. مختلف لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا، فلانے کے بارے میں یہ سکینڈل سامنے آ گیا، اخباروں میں آ جائے گا، میڈیا پر آ جائے گا. تو سکینڈلین سے ورڈ سکینڈل، جس کا مطلب ہے ٹھوکر، اور ٹھوکر سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو گناہ میں الجھاتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو گناہ میں الجھاتی ہے، یا ہر وہ بری خواہش، غلط کام جو انسان کو الجھا لیتا ہے اور خدا کی راہ پر چلتے چلتے اس کو ٹھیس لگتی ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ گر جاتا ہے. تو یہ ہے ٹھوکر کھانا. اور اس کی تعلیم اتنی سخت خداوند یسوع مسیح نے دی تھی کہ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے، یہ ہاتھ جو ہے اس کے دو تین کام تو اس کے بڑے خاص ہیں. ایک ناپاک چیز کو چھونا اور پلید ہو جانا اور اپنے ہاتھوں کو ناپاک کر لینا. پھر انہی ہاتھوں سے قتل کرنا، خون کرنا. لکھا تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، اس لیے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی. تو ہاتھوں سے انسان لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، اور اس سے وہ خون بھی کرتا ہے. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے دوسرے خط کے 6 باب میں روح القدس بزرگ پولس رسول کے وسیلے سے یہ کہتے ہیں کہ ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تمہیں قبول کر لوں گا. تو ہاتھ جھگڑا کرنے کے لیے، یہاں تک قتل کرنے کے لیے، ناپاک چیزوں کو چھونے کے لیے، اور پھر اس میں غیر جسم بھی شامل ہے. جس شخص کو ازدواجی زندگی میں خدا نے اپنے الہی انتظام کے مطابق آپ کا جیون ساتھی نہیں بنایا، اس کو چھونا، غیر جسم کو چھونا، اس کی طرف راغب ہونا، یہ بھی ایک مخصوص گناہ ہے ہاتھ کا. اور پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ چوری کرنا بھی، اس میں بھی ہمارا ہاتھ یقیناً استعمال ہوتا ہے. تو اس پس منظر میں مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے، یعنی تیرا ہاتھ گناہ کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو اپنے ہاتھ کو کیا کر دے؟ کاٹ کر پھینک دے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے، کیونکہ انہوں نے بتایا یہ تھا کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے. اگر تیری آنکھ پاک ہوگی تو تیرا سارا بدن پاک ہوگا. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ کم از کم 90% گناہ
انسان کی آنکھ سے اس کے دل دماغ میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ آنکھ ایک ایسی کھڑکی ہے جہاں سے گناہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. اور یسوع مسیح نے بڑی اہم بات کہی تھی جو کسی اور نبی نے نہیں کہی ہے کہ اگر تیری آنکھ پاک ہے، چوری کریں گے تو پہلے ہم دیکھیں گے تو پھر لالچ اندر آئے گا. بری خواہش سے کسی کو دیکھیں گے تو پھر ہی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان قدم اٹھاتا ہے. تو اگر تیری آنکھ پاک ہے تو تیرا سارا بدن پاک ہے. لہٰذا اس کے بارے میں تعلیم دی کہ اگر تیرے پہ یہ آزمائش ہے کہ آنکھ کا گناہ تجھے الجھا لے تو اپنی آنکھ کو نکال کر پھینک دو اگر تو نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو رہا ہے. اور پھر زبان، زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. تو بدن کے مختلف اعضاء ہیں جو ہمیں گناہ میں الجھاتے. زبان سے ہم کبھی ایسی بات کر دیں گے جس سے منٹوں میں آگ لگ جائے. کبھی کبھی میں نے اخبار میں پڑھا ہے، پچھلے مہینے بھی میں پڑھ رہا تھا کہ 10 یا 20 روپے کی خاطر قتل ہوا. کوئی بس میں کوئی کرایہ تھا 15 روپے، وہ کہہ رہے تھے 20 روپے ہے. تو 20 روپے کی خاطر جھگڑا ہوا، بندہ قتل ہو گیا. آپ اندازہ کریں، چھوٹی سی بات. تو جو چیز بھی ہمیں الجھا لیتی ہے، ہم سے گناہ کرواتی ہے، وہ ہمارے لیے ٹھوکر ہے، وہ ہمارے لیے ایک سکینڈل ہے. یعنی ایسا گناہ، ایسی خواہش، ایسی عادت، ایسی رغبت جو ہمیں گرا دیتی ہے، ہم خدا کی راہ پر نہیں چل پاتے. اب خدا تو اپنی راہ پہ چلتے چلتے کسی کو نہیں نا گراتا کون ہوگا؟ ہمارا دشمن ابلیس. تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص سنجیدگی سے، وفاداری سے، صاف دلی سے، لگاتار ثابت قدمی سے وہ خداوند کی پیروی کرتا رہے. جب اس راستے پہ، نجات کے راستے پہ انسان گامزن ہو جاتا ہے تو پھر تاریکی کی قوتیں، مختلف قسم کی آزمائشیں انسان کے سامنے رکھ کر اس کو پرکھتی ہیں، اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. جو منہ موڑ لیتا ہے، نہ کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. اور جو اس کے سامنے کیلے موم کی طرح پگھل جاتا ہے، جھک کر سجدہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. وہ جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، خدا ہی ہے جو ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے. اب اسی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے کہ خدا ہمیں بہت ساری آزمائشوں میں گرنے سے روکتا ہے. خدا ہمیں گناہ میں الجھنے، یعنی ٹھوکر کھانے یا کسی سکینڈل کا شکار ہونے سے خدا ہے جو ہمیں روکتا ہے. روح القدس کے وسیلے سے روکتا ہے. جیسے ہم نے تھسلنیکیوں کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں پڑھا کہ اب ایک روکنے والا ہے اور وہ خدا کا روح ہے. جب تک وہ روح زمین پر سے اٹھا نہیں لیا جاتا تو وہ خدا کے بندے اور بندیوں کو، اور ان کو جن کے سننے کے کان ہیں، ان کو وہ روکے گا. جو رک جائے گا وہ بچ جائے گا. جو سرکشی، بغاوت، ناراض ہو کے کہ مجھے ٹھوکر لگ گئی ہے اور وہ تربیت سے عداوت رکھے گا، وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. ایک بات اور ہم خدا کے کلام میں سے پڑھ کر تو آگے ہم تھوڑا سا بڑھیں گے. گنتی کی کتاب کا 22واں باب نکالیے، پھر آپ آج کا کلام سمجھ سکیں گے. گنتی کی کتاب اس کا 22واں باب. گنتی کی کتاب کے 22ویں باب کی، اچھا ہے کہ ہم پہلی آیت سے پڑھتے، لیکن ہمیں تھوڑا وقت بچانا ہے، لہٰذا میں وہی آیت پڑھاؤں گا جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. 15ویں آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا تب دوسری دفعہ بلق نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں
بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سب میرے پیچھے پیچھے بولیے، بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ امونی اور موابی یہ دو ایسے قبیلے تھے جو نوح کی بیٹیاں جو اپنے باپ کے ساتھ سوئی تھیں ان کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ ساری عمر بنی اسرائیل کے مخالف رہے ہیں اور ان کے ساتھ دشمنی کرتے رہے ہیں، مسائل یہ کھڑے کرتے رہے ہیں۔ تو موابی قوم کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے بلق۔ اس کو ایک مرد خدا کا پتہ ہے جس کا نام ہے بلعام۔ تو بلعام کو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ اچھی طرح علم ہے کہ جس کو تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، جس پر تو لعنت کرتا ہے اس پر لعنت نازل ہوتی ہے، اور ملک مصر سے ایک بڑی قوم نکل کر آئی ہے اور وہ بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا تو آ اور اس قوم پر کیا کر، لعنت کر۔ تو اس نے بزرگوں کو بھیجا اور اس نے انعام و کرام دے کر بھیجا، اور ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنی حکومت میں اعلیٰ منصب، بڑی نوکری دوں گا، بڑا مکان دوں گا، اور تو جلدی کر، دیر نہ کر اور آ، اور یہ جو بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکل کر آ رہی ہے اور ان کے اوپر لعنت کر، کیونکہ تیری دعا میں بڑا اثر ہے، برکت دیتے ہے تو برکت مل جاتی ہے، لعنت کرتے ہے تو لعنت ہوتی ہے۔ تو جب وہ بزرگ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ آج رات ادھر رکیں، میں دعا کروں گا، خدا سے پوچھوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے جاتا ہوں یا نہیں جاتا۔ رات کو خداوند اس پر ظاہر ہوا، بلکہ خداوند نے اس سے کہا کہ یہ تیرے پاس یہ آدمی کہاں سے آئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں تجھے؟ تو اس نے کہا کہ بلق کے بادشاہ نے بزرگوں کو میرے پاس بھیجا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل قوم پر لعنت کروں۔ تو خداوند نے کہا خبردار ان کے ساتھ مت جانا۔ تو خدا اس کو بنی اسرائیل قوم پر لعنت کرنے اور بلق کی پیشکش کو قبول کرنے سے کیا کر رہا ہے، روک رہا ہے، نہیں جانا۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے بولیے، اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلعام کو جا کے کہو کہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز تجھے میرے پاس آنے سے روک نہ سکے، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بلق ابلیس اور اس کی قوتوں کی ایک چھپی ہوئی تصویر ہے۔ ایک طرف خدا ہے جو ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچانا چاہتا ہے، گناہ میں، بری خواہش میں الجھنے سے، کسی سکینڈل کا شکار ہونے سے وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ لیکن دشمن کیا کہتا ہے کہ ساری رکاوٹیں توڑ کر میرے پاس آ جا، کوئی راستے میں رکاوٹ حائل نہ ہونے دینا۔ خدا سے بڑی کیا رکاوٹ ہے؟ خدا منع کرا، مت جا، مت جا، مت جا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان وقتوں میں بائبل نہیں لکھی گئی تھی، اور ہو سکتا ہے بلعام کو اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں ابراہیم کی جب بلاہٹ ہوئی ہے، اور غالباً 12ویں باب میں اس کی بلاہٹ کا ذکر ہے، 22ویں باب میں اس کے ساتھ خدا نے وعدے کیے تھے، اور ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ تھا کہ جس کو تو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا، روئے زمین کے تمام قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ اب یہ بات تو حتمی تھی کہ ابراہیم کی نسل پر لعنت کرنا یہ ویسے ہی خدا کے کلام کی ارادے منصوبے کی خلاف ورزی تھی کہ ان پر لعنت کو کر نہیں سکتا تھا، وہ تو خدا نے برکت دی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے جا کے بتایا
کہ بلعام یہ کہتا ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بلق نے کیا کیا؟ اس نے سیکنڈ اٹیمپٹ کی. اس نے دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ معزز بزرگوں کو بھیجا، اور لکھا ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور پھر پہلے سے زیادہ اسے ہیرے جواہرات یا سونا چاندی یا چیزیں اس نے پیش کی کہ جاؤ اس کو دو، اور اس کو کہو کہ کیا میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی حکومت میں تجھے ایک اعلیٰ منصب دے سکتا ہوں، لہٰذا میرے پاس آنے کے لیے تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. بہنوں بھائیوں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، نیکی اور بدی کی پہچان تک ہم پہنچے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جب سے ہم نے نجات پائی ہے اور اپنی زندگیاں خداوند کو ہم نے دی ہیں، اس وقت سے ہی دو آوازیں ہمیں آتی ہیں. ایک کام ہے جو کرنے سے خدا ہمیں روکتا ہے نہیں کرنا، نہیں جانا، یہ راستہ نہیں چننا. دوسری طرف سے آواز آتی ہے کسی رکاوٹ کو رکاوٹ مت بننے دے، اڑ کر میرے پاس آ جا، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کر، کتنا فائدہ تجھے ہوگا، اعلیٰ منصب تجھے مل جائے گا اور تو مالدار ہو جائے گا. تو خدا کی تعلیم یہ ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. جب وہ دوسرے بزرگ آئے، پہلے سے زیادہ معزز، تعداد میں زیادہ، پیشکش زیادہ، تو بلعام نے پھر کہا کہ اچھا بھائی دیکھو، اگر تو بادشاہ اپنا آدھا گھر بھی سونے چاندی سے بھر کے مجھے دے دے تو میں تو نہیں جاؤں گا، اور اگر میں گیا بھی تو میں وہی بات کہوں گا جو خدا مجھے کہے گا. دوسرے لوگ جب آئے ان کو بھی رات ٹھہرایا اور ان کو کہا کہ میں کل بتا دوں گا آپ کو کہ میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا. رات جب دعا کی تو خدا نے کہا تو ان کے ساتھ چلا جا. اب کبھی کبھی ہمارے لیے کلام کے کچھ حصے ایسے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس میں تضاد ہے. ایک طرف خدا نے کہا کہ مت جا، دوسری طرف کہہ دیا کہ جا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جا لیکن بات تو نے وہی کہنی ہے جو میں تجھے کہوں. اب ہم الفاظ پہ جاتے ہیں کہ خدا نے ایک طرف کہا جا اور دوسری دفعہ دوسری رات کہا کہ پہلے کہا نہ جا اور پھر کہا جا. لیکن جب ہم اوور آل سٹوری پڑھتے ہیں، پوری کہانی پڑھتے ہیں، تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دل میں لالچ تھا. اوپر سے وہ یہی کہتا تھا جیسے ہم بھی بہت کچھ اوپر سے کہتے ہیں، اور یہودا اسکریوتی جیسے بوسے بھی ہم لیتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، گلے بھی لوگوں کے ملتے ہیں، لیکن کبھی کبھی باطن فرق ہوتا ہے. تو جو ظاہری طور پر الفاظ ہیں اس میں تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو جاؤں گا تو جو خدا کہے گا میں وہی کہوں گا. اور خدا نے جب دیکھا کہ یہ شخص اعلیٰ منصب حاصل کرنے کے لیے اور جو انعام و کرام دیے گئے ہیں وہ، اور پھر انڈر پریشر ہے کیونکہ اس سے بھی بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے پگڑیاں اپنی اس کے پاؤں میں رکھ دی ہو کہ بھئی چل ہمارے ساتھ چل، تو اس نے متاثر ہو کر جانا چاہا. خدا کے ساتھ وہ وفادار نہ رہا، کیونکہ اگر آپ 32ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور خدا کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ میں تجھ سے مزاحمت کرنے آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے. تو نبی کی چال درست نہیں تھی. اندر باطن میں جو ہر آدمی دوسرے کا باطن نہیں دیکھ سکتا ہے، خدا ہی دیکھتا ہے، تو اندر لالچ تھا. تو خیر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن میں جو نقطہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلق شیطان کی تصویر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم تمام اصول، قاعدے، ضوابط، ڈسپلن، ہر چیز کو تیس نیس کر کے، اور ہم اس کو لتاڑ کے، سرکشی اور بغاوت کر کے ہم بھاگ کر بلق کے پاس چلے جائیں گے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آنے میں کوئی چیز تیرے سامنے رکاوٹ کا باعث نہ بنے. ہم 1 مہینے سے سیکھ رہے ہیں کہ روح القدس کیا بنتا ہے؟ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. میں نے آپ کو ابھی ملک کے حوالے سے بتایا کہ جب سارا کو اس نے بلا لیا اور رات کو خواب میں خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ اس عورت کو ہاتھ نہ لگانا، یہ نبی کی بیوی ہے
اگر تو نے میری بات نہ مانی اور تو تیرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب اس عورت کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر اس نے کہا میں نے تو اپنے سچے دل اور صاف ہاتھوں سے یہ کیا، تو اس نے کہا اس لیے میں نے بھی تجھے روکا تاکہ تو میرا گناہ نہ کرے۔ تو جہاں جہاں خدا روکتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے روکتا ہے، اور اگر ہم وہ فائدہ نہیں پہچانتے ہیں تو پھر ہم نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ہم جو ٹھوکر انسان کو گرانے کے لیے لگتی ہے وہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمیں ٹھوکر لگی ہے۔ بلق کہتا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایماندار کی بولی اس کا اقرار یہ ہونا چاہیے کہ جس بات سے خدا مجھے روکے گا میں وہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ دباؤ ڈالے، پریشر ڈالے، لالچ یا مراعات ہمارے سامنے رکھے، میں وہ کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی۔ یہ ایماندار کا موقف ہونا چاہیے، یہ اس کا سٹانس یا اس کا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ جب چونکہ خدا نے مجھے منع کیا ہوا ہے اس لیے میں آپ کے کہنے سے یہ کام یا وہ کام نہیں کر سکتا، اور تب ہی ہم ٹھوکر کھانے سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا وہ جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں بے عیب اور بے داغ بنا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ خدا ہے۔ جلال اور عظمت عبدالآباد اس کی ہوتی رہے۔ اب آج کے پیغام میں ہم یہ جانیں گے کہ خدا اگر ہمیں روکتا ہے تو پھر وہ کون سے وسائل استعمال کرتا ہے، کیسے وہ ہمیں روکتا ہے کہ بلق کے پاس ہم مت جائیں، اپنی روحوں کے دشمن کے پاس ہم مت جائیں، اپنی صحت کے دشمن کے پاس ہم مت جائیں، اپنا مستقبل بگاڑنے تباہ کرنے کی آواز کے پیچھے ہم مت جائیں۔ وہ بلق کی آواز ہے جو کہتے ہیں ہر رکاوٹ کو راستے سے ہٹا کر میرے پاس چلے آؤ، میرے پاس چلے آؤ۔ اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنی بچیاں ایسی ہیں عشق و محبت کے فریب میں آ کر ماں باپ سے چوری کو رات کو بیگ باندھا، اس میں کپڑے وپڑے ڈالے، اور صبح پتہ ہے بچی گھر سے غائب ہے۔ کیونکہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ میرے پاس آنے کے لیے تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور جو بلق کی سنتے ہیں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بڑے ہوں، وہ بیچارے نقصان اٹھاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، جو روکتا ہے وہی فائدہ مند ہے۔ ماں باپ روکتے ہیں، کہیں کہیں تالے لگاتے ہیں، کہیں کہیں وہ آنکھ رکھتے ہیں، جاگتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا انسانی المیہ ہے کہ مسیح نے کہا تھا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، ان کی آواز نہ سنی جائے، جو ہمارا دشمن ہے اس کی آواز سن کر اور اسی کی طرف جایا جائے۔ امثال کی کتاب کے پہلے باب کی آخری آیت میں لکھا ہے جو میری سنتا ہے وہ آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے بسا رہے گا۔ اگر ہم نے ایک سیکیور لائف بسر کرنی ہے، اگر ہم نے خوف سے پاک زندگی بسر کرنی ہے، اگر ہم نے احساس جرم سے پاک زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر خداوند کی بات سننے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں اور ہم اپنے چرواہے کی آواز سنیں، ہم دشمن کی آواز سن کر اس کے فریب میں نہ آ جائیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ ایک شفاعت کرنے کا، دعا کرنے کا ایک نقطہ بھی ہے جن کو ان باتوں کی سمجھ ہے کہ کس طرح سے لوگ دشمن کی آواز کو سن کر اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی اس کی پیروی کر کے کس طرح سے موت کی راہوں پر چلتے ہیں اور ایسے گڑھوں میں جا گرتے ہیں جن سے نکلنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا ہے جو ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، کسی سکینڈل کا حصہ بننے سے بچا سکتا ہے، کسی بری خواہش اور آزمائش میں گرنے سے، اور وہ چیزیں جو گناہ کے لیے ہمیں الجھاتی ہیں، بھلے ہاتھ ہو، آنکھ ہو، پاؤں ہو، زبان ہو، خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے، بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اب خدا یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے؟ نمبر 1 طریقہ جو ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ ابھی خدا کا کلام تحریری صورت میں انسانوں کے پاس نہیں تھا،
جبکہ ابھی خدا کا کلام تحریری صورت میں نہیں تھا، اس وقت خدا بول کر، ہم کلام ہو کر انسانوں کے ساتھ وہ بات چیت کرتا تھا۔ تو جو پہلا جو خدا کے روکنے کا عمل ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے وہ وربل خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہتا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ خدا کے منہ سے باتیں نکلی، جن کے لیے نکلی ان کے دل میں آ گئیں اور وہ سینہ بسینہ آگے نسلوں تک منتقل ہوئیں۔ اور ایک وقت آیا اس خیال سے کہ یہ ساری قیمتی موتیوں جیسی باتیں ضائع نہ ہو جائیں، ان کو لکھ لیا جائے، تحریر میں لایا جائے۔ تو جب تک خدا کا کلام تحریری صورت میں نہیں تھا، اس وقت تک خدا براہ راست انسانوں کے ساتھ کلام کرتا تھا۔ جس طرح خدا نے آدم کے ساتھ کلام کیا، خود چل کر آسمانی باغ عدن میں آ گیا، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کو کہا تیرا بھائی کہاں ہے، گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، تو اس پر غالب آ۔ اور اس طرح سے خدا انسانوں کے ساتھ بولنے لگا۔ اس کے بعد پھر ایک بڑا خدا کا خادم جو موسیٰ ہے، اس پر خدا نے اپنے آپ کو جھاڑی میں ظاہر کیا۔ پھر پہاڑ پر خداوند اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور پھر وہ انسانوں کو شریعت دیتا ہے، یعنی خدا کا قانون وہ دیتا ہے۔ اور خاص طور پر 10 احکامات، اور 10 احکامات جو اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو وہ بہت سارے کاموں سے منع ہی کیا گیا ہے۔ چوری نہ کر، ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی نہ دے، ٹھیک ہے، اور بت پرستی سے منع کیا گیا، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے سے منع کیا گیا۔ وہ خدا کی شریعت تھی۔ خدا کی شریعت ایک حد کی طرح ہوتی ہے۔ خدا کی شریعت یا خدا کے احکامات ایک حد کی طرح ہوتے ہیں، یعنی خدا ایک حد بندی کر دیتا ہے، یہاں سے آگے نہیں بڑھنا۔ قصوروں کے لیے انگریزی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ٹریسپاس، اور اولڈ انگلش میں جو دعائے ربانی ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا گیو آور ٹریسپاسز، یعنی ہمارے قصور معاف کر۔ تو ٹریسپاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حد خدا نے مقرر کی ہے اپنے حکم کے ذریعے سے، جب ہم اس کو کراس کر جاتے ہیں تو ہم نے ٹریسپاس کیا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال آپ کو ملتی ہے، جتنے بھی ہمارے کہہ لیں کہ ڈیفنس کے ادارے ہیں، وہاں پر بڑا بڑا لکھا ہوگا کہ یہاں سے آگے جانا کیا ہے، منع ہے۔ اگر کوئی آگے جائے گا تو وہ کیا کیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، یہاں سے آگے جانا منع ہے۔ اسی طرح سے بارڈرز ہیں، آپ جہاں تک انڈیا کا اور پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، ہم اپنے بارڈر کے اندر اپنی سرحد تک رہ سکتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو پار کر لیا جو آئے دن ہوتا ہے، تو پھر انڈیا کے لوگ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک حد بندی ہے۔ ہمارا ملک جہاں تک ہے وہاں ہماری حیثیت ہے، وہ ہمارا ہے، وہاں نہیں ہمیں کوئی کہہ سکتا کہ آپ کیوں یہاں پھر رہے ہیں، کیوں یہاں گھوم رہے ہیں۔ جب ہم ٹریس پاس کریں گے، جب ہم اس حد کو عبور کر لیں گے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے، پھر جرم ہوگا، پھر قصور ہوگا۔ تو خدا جب انسانوں کو روکتا ہے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کام کرنے کی اجازت ہے، یہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ہے حد بندی، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، خدا کا لا کہتے ہیں، یا ہم توریت کہتے ہیں، جو خدا کے لیے، خدا کی طرف سے انسان کے لیے تعلیم ہے، اور خدا کا قانون ہے جو توریت کی صورت میں، خدا کے احکامات کی صورت میں خدا نے انسان کو دیا ہے۔ پھر ان وقتوں میں ایک اور کام تھا کہ چونکہ خدا کے پاک روح تک ہر انسان کی رسائی نہیں ہوتی تھی، اور بائبل بھی تحریری صورت میں ابھی موجود نہیں تھی۔ ساری بائبل کیا، بائبل کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں وہ بھی ابھی تحریری صورت میں میسر نہیں تھیں، لہٰذا ایک تو خدا براہ راست کسی پر ظاہر ہوتا تھا،
اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا. پھر خدا نے اپنی شریعت دے دی, جینے کے, کھانے پینے, بیاہ شادی, عبادت اور ہر چیز کے بارے میں قوانین دے دیے, بتا دیا کہ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ ہے خواب اور رویا کا طریقہ. پرانے وقتوں میں اکثر اوقات خدا کسی شخص کو کسی کام سے روکتا ہے تو خدا خواب میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ کس طرح سے یوسف چپکے سے اپنی منگیتر کو چھوڑ دینا چاہتا تھا, اور رات کو خدا نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ لے آنے سے مت ڈر, جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ کسی گناہ اور بدی حرام کاری کا نتیجہ نہیں ہے بالکل, اور یہ تیری غلط فہمی ہے, یہ خدا کی روح کی وجہ سے ہے. سو خدا اپنے کلام کے ذریعے سے روکتا ہے, اور جو شخص خدا کے کلام کی پرواہ نہ کرے. آج تو ہم خوش نصیب ہیں اور ہماری ذمہ داری پرانے وقت کے لوگوں سے زیادہ بڑھ بھی گئی ہے. کیسے کہ ہمارے پاس تحریری کلام ہے. آج کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں, خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم بچپن سے سنڈے اسکول سے اگر اپنے والدین کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں, ہر گھر میں بائبل پڑھی ہوئی ہے, بچوں کی بائبلیں آج آ گئی ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. سو خدا براہ راست کلام کرتا رہا, شریعت دے دی, کلام دے دیا, اور ایک راستہ بتا دیا کہ اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے. جائز اور ناجائز میں, لطیف اور کثیف میں فرق کرنا بتا دیا, اور اس طرح سے پھر خواب اور رویا کا طریقہ استعمال کیا. تیسرا طریقہ جو ہمیں منع کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہوا ہم دیکھتے ہیں, وہ ہے انبیاء کے وسیلے سے. انبیاء کے وسیلے سے اگر آپ کو یاد ہو, دوسرے سیموئیل کی کتاب کا 7واں باب, میں زبانی بتاتا ہوں وقت بچانے کے لیے. دوسرا سیموئیل 7ویں باب میں کیا ہوا کہ داؤد جب اپنے عالی شان گھر میں رہتا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ میں خدا کے لیے بھی ایک گھر بناؤں. میں انسان ہوتے ہوئے اتنے اچھے گھر میں رہتا ہوں, تو خدا کا تو کوئی گھر نہیں ہے. اس وقت تو ایک خیمہ تھا, ایک ٹینٹ تھا, وہ لگا لیا جاتا تھا, پھر اکھیڑ لیا جاتا تھا, اور اس کے دل میں آیا کہ میں یہ کام کروں. اس نے ایک نبی سے, ناتن نبی سے اس نے یہ بات کی, تو ناتن نبی نے اس آئیڈیا کو بہت سراہا اور اس نے اس کی حمایت کی. اس نے کہا جا جو تیرے دل میں ہے تو کر. اور 7ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے, اسی رات خدا ناتن نبی پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا جا کے داؤد کو جا کے کیا کر, منع کر کے وہ میرے لیے یہ گھر نہیں بنائے گا, کیونکہ وہ خونی اور جنگی مرد ہے, اس نے بہت قتل کیے ہوئے ہیں, اور اس لیے وہ نہیں بنا سکے گا. ہاں, اس کا بیٹا بنائے گا, اس کا بیٹا بنائے گا. اور اس کو یہ بھی بتایا تو میرے لیے کون سا گھر بنائے گا. اس کو بتا کہ خدا آپ فرماتا ہے کہ میں خود تیرے لیے ایک گھر بناؤں گا. ایک اچھا کام کرنا چاہتا تھا, کسی نے پہلے یہ سوچا نہیں تھا. اور ناتن نبی نے بھی جب یہ سنا تو اس نے بھی اس کی حمایت کی, اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. خدا کے بارے میں, خدا کے گھر کے بارے میں تو بہت کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں, اور تیری سوچ یقیناً خدا کو پسند آئے گی. لیکن اسی رات خداوند نے اس کو روکا کہ وہ یہ گھر نہیں بنا سکتا ہے, اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بنائے گا. سو خدا انبیاء کے ذریعے سے بھی روکتا ہے. اور پھر تیسری بات جو ہم کلام میں دیکھتے ہیں, فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتوں کے ذریعے سے اگر گنتی کی کتاب اگر آپ نے پڑھی ہو, 22واں باب پڑھا ہو, نہیں پڑھا تو گھر جا کے پڑھیے کہ جب بلعام جا رہا تھا تو فرشتہ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن فرشتہ ننگی تلوار لے کر اس کے راستے میں مزاحمت کر رہا تھا, رکاوٹیں کھڑی کر رہا تھا. اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا, گدی کو دکھائی دے رہا تھا. وہ جدھر جاتی تھی تو آگے ننگی تلوار لے کر تو فرشتہ کھڑا ہوتا تھا. اگر وہ سامنے کھڑا ہے تو گدی جو ہے وہ ایک طرف کو کھیتوں میں چلی گئی ہے, اور نبی جو ہے وہ دیوانگی میں اس کو مار مار کر تو پھر لے کر آتا ہے راستے پر. پھر جب وہ آگے جاتی ہے تو آگے پھر فرشتہ کھڑا ہے, جگہ تنگ ہے, وہ ایک طرف ہو کر گزرتی ہے تو بلعام کا پاؤں دیوار کے ساتھ پچک جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کو مارتا ہے. پھر وہ آگے اس کو ہانکتا جاتا ہے غلط راہ پر, رکاوٹیں آ رہی تھیں, لیکن ایک جگہ ایسی آئی جہاں بیچ میں فرشتہ کھڑا ہو گیا. اب وہاں سے دائیں بائیں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اور گدی وہاں بیٹھ ہی گئی. پھر تو نبی کا غصہ بھڑکا, اس نے اس کو بہت مارا, اور وہاں پر پھر خدا نے گدی کو زبان دے دی.
اور اس نے اسے کہا کہ تو نے کیوں مجھے 3 دفعہ مارا ہے؟ اس نے کہا تو آج کر کیا رہی ہے؟ کبھی تو کھیت میں چلی جاتی ہے، کبھی تو دیوار کے ساتھ سے ہو کر گئی ہے، میرا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، اب تو بیٹھ گئی ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں معلوم کہ خدا کا فرشتہ مجھے روک رہا ہے؟ میں وہی گدھی ہوں جس پر ساری عمر تو سوار ہوتا رہا ہے، پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیوں تو مجھے مارتا ہے؟ پھر فرشتہ، اور یہاں تک مارنا تو درکنار، اس نے کہا کہ اگر آج میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں آج ہی تجھے قتل کر دیتا۔ اس کو اتنا غصہ تھا، لیکن غصہ کس صورتحال میں تھا؟ خدا کی مرضی کے خلاف سفر کرتا جا رہا ہے کہ مرد خدا اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں درست راہ پہ ہوں۔ تو خدا نے فرشتہ بھیجا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی میں نہ جانے کہاں کہاں خدا نے ہمیں فرشتوں کے ذریعے سے بچایا ہو، وہ ہمیں نظر نہ آئے ہوں۔ نہ جانے کہاں کہاں سے خدا نے ہمیں فرشتوں کے ذریعے سے روکنا چاہا ہو، یا تو ہم رک گئے ہوں، یا پھر جیسے لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے اور نادان بڑے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، اور ہم نے اپنی مرضی، اپنی ہٹ درمی میں ہم بڑھتے گئے ہوں۔ فرشتے کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ اگر ہم نے آج تک کوئی فرشتہ نہیں دیکھا تو یہ نہ سمجھیں کہ خدا کی مدد نہیں آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے مخصوص حالات میں خدا کسی انسان کو فرشتہ بنا کر بھیجے گا، وہ انسان ہی ہمارے لیے فرشتہ بن جائے گا، اور ہمیں ساری عمر ہم بھول نہیں سکیں گے کہ اگر وہ شخص ان حالات میں بیچ میں نہ آتا، رکاوٹ نہ بنتا، تو آج میں کہاں ہوتا، آج میں کہاں ہوتی۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمیں زندگی میں جتنے بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں، ہمیں خدا سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ خدا کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نکالے گا۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے گرد خدا کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں خطرے سے بچائے گا۔ کس کے آرڈر سے، کس کے حکم سے؟ خدا۔ عبرانیوں کے خط میں فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ فرشتے، وہ ہستیاں ہیں جو خدا کے بندے اور بندیوں کی خدمت کے لیے آسمان سے بھیجے جاتے ہیں۔ چونکہ عہد عتیق میں بہت سارے لوگوں کو وہ نظر آئے، ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ ہمیں چونکہ نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ اب روح کا زمانہ ہے، فضل کا زمانہ ہے، تحریری کلام ہمارے درمیان موجود ہے، اور پھر خدا کی اپنی بھی مرضی ہے۔ آج کے دور میں بھی بعض لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، کبھی کبھی جانور دیکھتے ہیں فرشتوں کو، جیسے اس گدھی نے دیکھا تھا۔ کسی گھر میں ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے، کتے بھونکتے ہیں، اور کوئی یہ ذرا فرق چیزیں ہیں، لیکن اتنا سمجھیے کہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو فرشتوں کو دیکھتی ہیں، ہماری نظریں بند کی ہوتی ہیں۔ اندیکھی دنیا میں خدا اپنے الہی مقاصد کو مختلف ذرائع استعمال کر کے تو خدا پورا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے شواہد بھی ملے ہیں غریب گھرانوں میں، خاص طور پر خادموں کے گھرانوں میں ایسے شواہد ملے ہیں کہ کوئی شخص گھر میں بہت سا راشن ڈال گیا ہے اور دروازہ نوک کر کے وہ گھر آیا ہے، پاسٹر کی بیوی نے سب کچھ دیکھا ہے، وصول کیا ہے، وہ فاقے کاٹ رہے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، اور وہ سیدھا کچن میں گیا ہے اور وہ بندہ غائب ہو گیا ہے، اور بعد میں بچہ خدا فرشتوں کے وسیلے سے بھی مہیا کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات اس دنیا میں ہوتے ہیں جن سے فرشتوں کی یہ خدمت ثابت ہوتی ہے اور لوگ اس کے گواہ بنتے ہیں۔ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں روکتا ہے، خواب رویا کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، اور پھر
بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو پھر اس کا پہلا سکول اپنی فیملی، اپنا گھر، والدین۔ وہ کیسے روکتے ہیں؟ وہ استثنا کی کتاب کے 6 باب کی 4 آیت سے لے کر 7ویں آیت کے مطابق جب خدا نے شریعت دے دی بنی اسرائیل قوم کو، تو پھر اس نے کہا کہ آگے اپنے بچوں کو یہ سکھانا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اپنے بچوں کو بتانا خدا نے یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے، یہ اس کام سے خدا نے منع کیا، اس بات سے خدا خوش ہوتا ہے، اس بات سے خدا سخت ناراض ہوتا ہے، اس بات پر عمل کرنے سے برکت ملتی ہے، یہ کام کرنے سے لعنت آتی ہے۔ اپنے بچوں کو سکھانا۔ تو اس سے پیشتر کہ بچہ اسکول میں جائے، وہ اپنے گھر میں ان خدا سے ڈرنے والے والدین کی تربیت جنہوں نے خدا کا کلام پڑھا، سنا، سیکھا، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ ہماری ذمہ داری خدا نے لگائی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی خدا کی شریعت، خدا کی حد بندی، خدا کا قانون، خدا کا کلام، خدا کی الہی رضا مرضی ہم اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ہمارے بچے لعنت نہ کمائیں۔ استثنا کی کتاب کے 11ویں باب میں لکھا ہے، استثنا کی کتاب کے 11ویں باب میں لکھا ہے، دیکھ آج کے دن میں برکت اور لعنت تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ برکت اس حالت میں جب تو ان حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں عمل کرے، اور لعنت اس حالت میں جب تو میرے کلام سے گردن کشی کرے، من مرضی کرے، ہٹ درمی کرے، اپنی مرضی سے چلے، تو یہ لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ تو جب ماں باپ نے یہ سنا ہوتا ہے اور وہ خدا کے کلام کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے خدا جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، تو خدا والدین کے ذریعے سے بھی بچاتا ہے۔ تو جو بچے والدین کی نہیں سنتے اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جاتے ہیں، جو دکھ کی بات ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ان کو نقصان اٹھاتے، تباہ ہوتے اور دکھ میں زندگی بسر کرتے ہوئے نہ اپنوں کو خوش ہونا چاہیے نہ غیروں کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن خدا کا ایک الہی اصول ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، اور اس کاٹنے سے ماں باپ نہیں بچا سکتے، یاد رکھو۔ اس کاٹنے سے جو میں نے بویا ہے، وہ اس کا برا جو نتیجہ ہے وہ کاٹنے سے ماں باپ نہیں روک سکتے، کیونکہ الہی اصول ہے، جو کچھ بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ بہنیں نہیں بچا سکتی، باپ نہیں بچا سکتا، کوئی رشتہ دار نہیں بچا سکتا، یہ خدا کی عدالت ہے پھر، اور خدا اس کے مطابق سزا دیتا ہے، عدالت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد امثال کی کتاب کے 5ویں باب میں جنسی خواہشات کے حوالے سے لڑکے لڑکیوں کو جب جوانی کی خواہشیں بدنوں میں مچلتی ہیں تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تو اپنے انجام پر نوحہ کرے گا۔ اگر تجھے اپنے بدن پر کنٹرول نہیں ہے، اپنی جنسی خواہشات پر تجھے کنٹرول نہیں ہے، تو جیسے آگ کے سامنے گھی پگھل جاتا ہے، موم پگھل جاتا ہے، اسی طرح سے تو پگھل جاتا ہے۔ تیرا کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے، تیرے کو اخلاق کی کوئی نہیں ہے، تیری کو وفاداری انٹیگریٹی نہیں ہے، اور تیرے اندر کو خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کی محبت نہیں ہے، تو جب تو جسم میں بہہ جاتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے انجام پر نوحہ کرے گا۔ اور نوحہ کا لفظ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نوحہ ایسے غم پر کیا جاتا ہے جہاں موت ہی موت ہو، یعنی شدید غم کا اظہار۔ ایک ہوتا ہے برا لگنا، ایک ہوتا ہے غمگین ہونا، ایک ہوتا ہے 4 آنسو بہا لینا، اور ایک ہے چھاتی پیٹنا، انتہائی درد، انتہائی تکلیف، اور عام طور پر وہ کسی عزیز کے مرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ لوگ چھاتی پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اتنی دردناک آواز سے روتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا۔ تو والدین کے بعد جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو پھر استاد ہیں جن کے ذریعے سے خدا روکتا ہے۔ انسان اس سے پیشتر کے اپنے انجام پر نوحہ کرے، اگر وہ اپنے اساتذہ ہی کی سن لے، ان کی تربیت کو قبول کر لے، تو وہ بچ سکتا ہے، کیونکہ خدا ہے جو ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچاتا ہے۔ لیکن
اسی امثال کی کتاب کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں تو یہ لکھا ہے کہ پھر تو بعد میں کہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں نے اپنے استادوں کا بھی کہا نہ مانا، اور تو اپنے انجام پر نوحہ کرے۔ اور 23 آیت میں لکھا ہے، 5ویں باب کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا۔ کتنے لوگ روحانی طور پر مر جاتے ہیں، سماجی طور پر معاشرے میں مر جاتے ہیں اپنی کرنیوں کی وجہ سے، خدا کی نہ سننے کی وجہ سے، جو ہمیں ٹھوکر کھانے سے، کسی سکینڈل کا شکار ہونے سے بچاتا ہے، بچانا چاہتا ہے اور بچاتا رہے گا اگر ہم اس کی سنیں گے۔ اس کے بعد والدین کے بعد اساتذہ ہیں، اور وہ اساتذہ چھوٹی کلاسز سے لے کے یونیورسٹیز تک ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، جہاں وہ ہماری علمی تعمیر کرتے ہیں، وہ ہماری شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ وہ ایک باپ کی طرح، ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور وہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ خدا انہیں بھی استعمال کرتا ہے۔ پھر بزرگوں کو سلیمان بادشاہ کے بعد اس کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا رہوبام، اور ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا یربام۔ تو یربام جو تھا اس نے بھی اعلان کیا کہ بادشاہ میں ہوں سلیمان کے بعد۔ رہوبام جو تھا وہ قانونی وارث تھا، بادشاہ وہ تھا۔ تو جب رہوبام بادشاہ بن گیا تو لوگوں نے، بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ تیرا باپ بڑا سخت آدمی تھا، اس نے ہمیں کوڑے مار مار کر ہمیں ٹھیک کیا ہے، بڑی سختی سے ہمارے اوپر حکمرانی کی ہے، تو اگر تو ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئے، میٹھی میٹھی باتیں ہمارے ساتھ کرے اور ہمارا اپنے باپ کا جوا ذرا ہلکا کر دے ہمارے لیے، تو ہم تیرے خادم بن جائیں گے، جیسے جیسے تو کہے گا ہم باحثیت رعایا تیرے پیچھے چلتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے 3 دن کے بعد آنا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کا جوا ہلکا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس نے پرورش پائی تھی، ان کو بلایا کہ بزرگ آئے۔ بزرگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان بزرگوں کو چھوڑ، تو کہہ میرے باپ نے تو آپ پہ اوپر سختی سے حکمرانی کی تھی، میں تمہیں بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا، میں تمہیں کوڑوں سے، میری حکومت اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ تو وہاں لکھا ہے کہ رہوبام نے کیا کیا کہ بزرگ اس بادشاہ کو اور اس کی بادشاہ کو برباد ہونے سے روکنے کا نسخہ بتا رہے تھے، اس نے وہ نہیں مانا۔ آگے کیا کیا، جو اس کے جو 7 جوان ہوئے تھے لڑکے جن کا اتنا تجربہ نہیں تھا، تو جو کچھ انہوں نے کہا اس نے ان کی بات مان کر اپنی سلطنت کو تباہ کروا لیا، کیونکہ بزرگوں کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، انہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ جہاں دیدہ ہوتے ہیں، انہوں نے جہان کو دیکھا ہوتا ہے، اور ان میں یہ بھی عنصر ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، انہوں نے زندگی کی غلطیاں کر کے سبق سیکھے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو غلطی کر کے ہم نے نقصان اٹھایا یا ہم نے کسی کو نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں کریں، یہ راستہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا، یہ کٹھن ہوگا، اور آپ اس سے باز آ جائیں۔ تو اگر وہ کوئی ان کی بھی نہیں سنتا ہے تو پھر اس کا حشر بھی رہوبام کی طرح ہوگا۔ نہ صرف بزرگوں کے ذریعے، کبھی کبھی خدا جن کو ہم کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، بھلے بچے ہوں، بھلے ملازم ہوں، نوکر ہوں، خدا ان کے ذریعے سے، اور میں یہاں آپ کو مثال دے سکتا ہوں 2 سلاطین کے 5ویں باب کی نعمان کوڑی کی۔ جب نعمان کوڑی الیشا کے پاس کوڑ سے شفا کے لیے آیا تھا، اور الیشا نے نہ باہر آ کر اس کو ویلکم کیا، نہ براہ راست اس سے گفتگو کی، اور اس کو یہ کہا کہ جا کے اس کو کہو کہ یردن میں 7 غوطے لگا لے، اس کا جسم بچے کے جسم کی طرح سے ہو جائے گا۔ تو یہ فوج کا سپہ سالار سردار نعمان غصے میں آ گیا کہ یہ کیا
یہ کیا سلوک ہے؟ اتنا بڑا میں آدمی اور نبی باہر تک نہیں آیا، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ملایا، کوئی میرے کوڑ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھا، کوئی دعا نہیں کی ہے، اور اندر سے یہ کہہ دیا کہ اپنا دریا میں جا کر اپنے ساتھ غوطے لگا لے. تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا. اس نے کہا، لیکن نوکروں نے کہا، ملازموں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کون سا کوئی بڑا کام، کوئی بڑا کام وہ کرنے کے لیے کہتا تو وہ بھی تو آپ نے کرنا ہی تھا نا، آپ کر کے تو دیکھ لیں، کیوں آپ ناراض ہیں؟ خدا کے خادم سے ناراض ہونا خدا سے ناراض ہونا، یاد رکھیے. خدا کے خادم سے جھگڑنا خدا کے ساتھ جھگڑنا ہے، اس بات کو یاد رکھیے. انہوں نے سمجھایا. کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ برے مشیر ہمیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے، اور کبھی کبھی معمولی لوگوں کے ذریعے خدا ہمیں ایسا مشورہ دیتا ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ہم قبول کر لیں تو ہمارا بھلا ہو سکتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان نے اچھا کام کیا کہ اس نے اپنے ملازموں کی بات مان لی، جا کر غوطے لگا لیے، وہ شفا پا گیا. اگر وہ ان کی بات نہ مانتا، جو اس کو غصہ کرنے سے روک رہے تھے، جو اس کو ناراض طیش میں آ کر واپس لوٹ جانے سے روک رہے تھے، اگر وہ نہ روکتے تو وہ کوڑ کے ساتھ ہی واپس چلا جاتا، اور کوئی اس کو پہلے ہی کوئی امید نہیں تھی، صرف اسرائیل میں امید تھی، تو وہ کوڑ ہی میں وہ شخص مر جاتا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. پھر تواریخ کی پہلی کتاب کا 21 باب جو لکھ رہے ہیں، تواریخ کی پہلی کتاب کا 21 باب اور سموئیل کی دوسری کتاب کا 24 باب، دونوں حوالہ جات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے داؤد کو ابھارا کہ وہ فوج کی گنتی کرے. تو یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل قوم فوج کی طاقت کی وجہ سے وہ فتح نہیں پاتے تھے، بلکہ جنگ خداون کی تھی. خدا اپنے فرشتے آگے آگے بھیجتا تھا، جس کی وجہ سے. تو جب داؤد نے اپنی فوج کے سپہ سالار یوآب کو بلایا، اس نے کہا یوآب ادھر آؤ، گنو کہ ہمارے پاس کتنے جنگی مرد ہیں، کتنی فورس ہے ہمارے پاس. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جیتا رہے، یہ خیال آپ کو کہاں سے آ گیا ہے کہ ہم فوج کو گنیں؟ خدا سب کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. ہمارا خدا ہمیں فتح دیتا ہے، وہ ہمارے لیے لڑتا ہے، تو ایسا کرنا کو اچھا نہیں لگا. لیکن چونکہ وہ بادشاہ تھا، لکھا کہ بادشاہ کی بات یوآب کی بات پر کیا آئی؟ غالب آئی. بادشاہ نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ کرو. گیا جا کے فوج کو گنا. اب یہ بات خدا کو بری لگی، اور خدا نے پھر 3 آفتیں داؤد کے سامنے رکھی تھیں، وبا کی صورت میں، ہلاکت کی صورت میں. اور ہم جب اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یوآب کی جو دوسرے درجے کا اس سے دوسرے درجے پر تھا، اگر بادشاہ اس کی بات مان لیتا تو اسرائیل کو اتنا بڑا دکھ، ہلاکت کا، مغلوبیت کا سامنا نہ کرنا پڑا. لیکن چونکہ اس کے پاس اختیار تھا، اتھارٹی تھی، تو یوآب کا بھی یہ فرض تھا کہ وہ سرنڈر کرے، وہ تابع کرے، اپنے آپ کو سپرد کرے اس کے. اور اس نے جا کر فوج کو گنا، جس کے سبب سے خدا کا غضب ایک شخص کی وجہ سے قوم کے اوپر بھڑکا. تو خدا خیر خواہ انسانوں کے ذریعے سے بھی کبھی کبھی ہمیں بچاتا ہے، ٹھوکر کھانے سے بچاتا ہے، ہلاک ہونے سے بچاتا ہے، نقصان اٹھانے سے بچاتا ہے. پھر چرچ لائف، مذہبی رہنما اور پیشواؤں کو بھی خدا استعمال کرتا ہے. کرنتھس کی کلیسیا میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور واقعہ کیا ہوا تھا کہ بزرگ پولس رسول نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کلیسیا میں ایسی حرام کاری ہو رہی ہے جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی ہے، چرچ میں ہو رہی ہے. اور خبر ان کو کیا ملی تھی کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے غلط شادی کی ہوئی ہے. جس عورت سے شادی کی ہے اس عورت سے پہلے اس کے باپ کی بھی وہ بیوی بنی تھی، اور اب اسی عورت سے اس نے شادی کر لی ہے، اور وہ چرچ میں ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. لکھا تم غم کرتے نہیں ہو، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو حرام کاری کرے، شادی ٹھیک نہیں ہے اس کی. اور پھر پولس نے کہا
کہ ایسے شخص کو کلیسیا سے کیا کیا جائے؟ نکالا جائے، تاکہ کلیسیا پیور رہے، پاک رہے۔ تو خدا اپنے خادموں کے وسیلے سے، اس نے کہا تم غم نہیں کرتے بلکہ شیخی مارتے ہو۔ یاد رکھیے، جس کلیسیا میں پیورٹی نہیں ہے، گناہ کے ساتھ سمجھوتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس کے اندر خدا کے روح کی جنبش نہیں رہے گی، وہاں کلام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جہاں خدا کی اہانت ہے، جہاں خدا کی بے عزتی ہے۔ کلیسیا انجمن نہیں ہے، کلیسیا ایک سوسائٹی نہیں ہے، کلیسیا خداوند کا بدن ہے، لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کلیسیا گیہوں اور کڑوے دانے دونوں کا ایک کھیت ہے، اور لکھا ہے کہ کٹائی تک دونوں کو بڑھنے دو۔ لیکن جب پتہ چل جاتا ہے کہ کسی شخص نے کل کو ہلاک ہی ہونا ہے، تو اگر اس کو نہ بتایا جائے تو پھر اس کا خون بھی لیڈرشپ کی گردن پر ہے۔ تو اس لیے یہ بھی خدا نے اپنے بدن کو پیور، پاک، خالص رکھنے کے لیے رکھا ہوا۔ اور وہ حیرت کی بات تھی کہ سارے اس کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے کچھ۔ لیکن جس کی ذمہ داری تھی، اس کو جو ہی پتہ چلا، اس نے کہا اس شخص کو باہر نکالا جائے، یہ کلیسیا کا رکن نہیں رہ سکتا ہے۔ اور بڑے ایک اداسی پھیل گئی کلیسیا میں، مایوسی پھیل گئی، لوگ غمزدہ ہو گئے، اور ہو سکتا ہے اختلاف بھی پیدا ہوا ہو۔ کوئی کہتا ہو کہ پالوس نے ٹھیک کیا، دوسرے کہتے ہو نہیں بڑا سخت خادم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے کرنتھیوں کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قدم اس کی اصلاح کے لیے اٹھایا گیا تھا، تاکہ وہ محسوس کرے، وہ برائی سے رکے، تاکہ اس کی روح خداوند کے دن کیا ہو؟ نجات پائے۔ یہ کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کہ کوئی غلط راہ پہ چلتا جائے، نقصان اٹھائے، ہلاک ہو جائیں، اور ہم گنگے کتوں کی طرح چپ رہے۔ یہ سخت الفاظ ہیں جو انبیاء کے لیے کلام میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور لعنتی کہا گیا ان خادموں کو۔ ملعون وہ ہے جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، سچ بات نہیں کہنے۔ چرچ کیسے پیور رہے گا؟ کلیسیا کیسے خالص رہے گی؟ اس لیے ہمیں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کلیسیا میں جو ایکسکمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کسی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ سنیں، میں اب کیا کہنے لگا ہوں۔ کئی دفعہ ہمارے انکنفیسڈ سنز، بہت سارے گناہ ہم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا اقرار کر کے معافی نہیں مانگتے، جیسے گاڑی چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اور یہ خطرناک ہے۔ لکھا جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا، پھر یہ ساری پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ لکھا جو چھپ کر کیا، کوٹھوں پہ اس کی منادی کی جائے گی۔ انکنفیسڈ سنز جو ہے، گناہ ہم نے کیا ہے، ہم سے ہوا ہے، اور ہم اقرار نہیں کرتے، نہ معافی مانگتے ہیں۔ وہ ہمارے خلاف وہ دفعہ لکھی ہوئی ہے، اس کی جواب دہی ہونی ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پاک روح کی حضوری بھی رکتی ہے، خداوند میں انسان بڑھتا بھی نہیں ہے، اور یہ وہ کبھی کبھی سمسون کی طرح ہی ہے کہ اپنے آپ کو جھٹک کے تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ خدا کا روح مجھ پر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خدا عادل ہے، خدا منصف ہے، اور پھر کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی خدا کی شریعت کو توڑے گا، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرے گا، خدا کے اہانت، تحقیر، بے عزتی کرے گا، تو وہ خدا کی عدالت سے، خدا کی سزا سے کیسے بچ سکتا ہے؟ خدا لکھا رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ لکھا خدا بار بار گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ لکھا ہے جن کے دل ایک دفعہ پاک ہو گئے، روح القدس میں شریک ہو گئے، ان کو نیا بنانا مشکل ہے۔ جب ایک بڑی قربانی خدا نے اپنے بیٹے کی صورت میں دے دی ہے، تو گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب میں لکھا ہے عدالت کا ہولناک انتظار باقی ہے، وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کہاں سے شروع ہونی ہے عدالت؟ چرچ سے، خدا کے گھر سے۔
تو لکھا اگر راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنہگار کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اس لیے کرنتھس کی کلیسیا کو بزرگ پولس رسول نے لکھا تھا کہ راست باز ہونے کے لیے کیا کرو؟ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. تو یہ ایک اور طریقہ ہے جس کو خدا استعمال کرتا ہے. اور پھر ہے حالات یا سرکمسٹانسز. یاد رکھیے حالات بھی خدا کی آواز ہوتے ہیں. خدا حالات کے ذریعے سے بھی ہم کلام ہوتا ہے. ایک بڑی قیمتی آیت پڑھیے اس میں سے ہوشیہ نبی کے صحیفے میں سے، 2 باب ہے. ہوشیہ نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب دیکھیے. یوئل سے پہلے ہوشیہ ہے. 2 باب کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سب نکال لیں، یہ بڑی خاص آیت ہے، ہم سبوں کے علم میں ہونی چاہیے. 2 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا. اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے. یاد رکھیں کئی راستے ہمارے خدا بند کرتا ہے اور ہم شیطان کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ شیطان نے بند کر دیے. صاف لکھا ہے میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کر دوں گا. آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں غریب غربا وہ کون سی باؤنڈری والز بنا سکتے تھے؟ وہ کانٹے دار جھاڑیاں لے کے تو وہ دیوار بنا لیتے تھے تاکہ رکاوٹ ہو کھیتوں کے گرد، گھروں کے گرد. تو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا. اگر وہ کانٹوں کو جلا کے عبور کر کے گزر جائے گا تو پھر میں اس کے راستے میں دیوار کھڑی کروں گا. وجہ تاکہ اس کو راستہ نہ ملے. میں نے متعدد بار آپ کو کہا کہ مبارک وہ شخص ہے جس کو خدا روکتا ہے، جس وسیلے سے بھی خدا روکے. یہ مبارک والی کی حالت ہے. اگر نہیں روکا جاتا تو پھر ندان بڑھے چلے جائے گا اور نقصان اٹھائے گا اور اپنے انجام پر نوحہ کرے گا. تو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے. میں نے آپ کو کہا کہ خدا سرکمسٹانسز یا حالات کے ذریعے سے بھی خدا ہمیں روکتا ہے. جب بھی ہم کسی راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، فوراً ہمیں سوچنا چاہیے یہ رکاوٹیں شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے. کسی سے مشورہ لیں، دعا کریں، رکاوٹوں میں سمجھنے کی کوشش کریں. اب بلعام نبی کے سامنے جو رکاوٹیں آ رہی تھیں کہ گدی جو تھی کبھی اصل راستے سے ہٹ کے وہ کھیت میں چلی جاتی ہے، کبھی وہ دیوار کے ساتھ سے ہو کے گزرتی ہے اور کبھی وہ بیٹھ جاتی ہے. تو نبی کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا جو سفر میں کر رہا ہوں رکاوٹ پہ رکاوٹ آ رہی ہے، شاید خدا کی مرضی نہ ہو کہ میں جاؤں. اس کے باوجود کہ خدا نے سزا کے طور پر اس کو کہہ دیا تھا کہ جا تو چلا جا. رکاوٹوں میں حساس نہ ہونا، سینسٹیو نہ ہونا، نہ سمجھ پانا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرنا. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی سمجھ نہ آئے تو کسی سے مشورت بھی لینی چاہیے. مشورت سے پہلے خوب دعا کرنی چاہیے کہ خداوند مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں رکاوٹیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی خدا ہمیں روک رہا ہوگا جس راستے پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی شیطان ہمیں روکتا ہے. تو ہمارے اندر خدا کا روح ہے، ہمارے پاس خدا کا کلام ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے. اس روشنی کو ہم لے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ میرے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں یہ خدا کھڑی کر رہا ہے، یہ شیطان. اور خدا اپنے کلام کے خلاف رکاوٹیں نہیں کھڑی کرے گا. انسان نقصان اٹھا کے سمجھے، تباہ ہو کے سمجھے تو اس کا کیا فائدہ. اعمال کی کتاب کے 27ویں باب میں ایک بحری جہاز کا ذکر ہے جس پر بزرگ پولس رسول سوار تھے، اور میرا خیال ہے کہ 276 کے قریب اس میں مجرم اور سپاہی
وغیرہ اس جہاز میں، بڑا جہاز، بحری جہاز تھا، اس میں یہ جا رہے تھے۔ تو پولس نے کہا کہ آئے صاحبو، مجھے روح میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں بہت نقصان ہوگا، موسم خراب ہو جائے گا اور جہاز ڈوب سکتا ہے، طوفان کی زد میں آ سکتا ہے، لہٰذا میری بات مانو۔ تو کریتے ایک بندرگاہ کا کہہ لیں کہ نام ہے، کریتے سے میری بات مان کر کریتے سے سفر شروع نہ کرو، کیونکہ میں روح میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے نقصان ہے، آگے خطرہ ہے۔ لیکن جہاز کے مالک اور ملاحوں نے اس مرد خدا کی بات کو رد کر کے تو انہوں نے کہا جی اس کو کیا پتہ ہے، جہاز ہم چلاتے ہیں، جتنا ہمارا تجربہ یہ صرف بائبل ہی پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے، چلیں آپ۔ جب وہ چل پڑے، شروع میں لکھا ہے 7ویں آیت میں لکھا ہے ہوا ہمیں آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، ہوا ہمیں آگے بڑھنے۔ آپ کو پتہ کہ روح القدس کا ایک نام ہوا بھی ہے، ہوا ہمیں آگے بڑھنے نہ دیتی تھی۔ تو پولس کو تو پہلے ہی پتا تھا، خداوند نے اس کو بتا دیا تھا، لیکن جب رکاوٹ آ رہی تھی کہ ہوا آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی، سرکمسٹانسز، اور مرد خدا بھی کہہ رہا تھا کہ سفر جاری نہ رکھا جائے، تو کچھ 4 دن اور رک جاتے، موسم ٹھیک ہو جاتا، پھر شروع کر لیتے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد لکھا ہے کہ دکھنا ہوا چلنے لگی، یعنی حالات ان کی فیور میں جانے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھیں اس شخص کی ہم بات مانتے تبھی ادھر ہی ہوتے ہم، اب تو پیچھے سے ہوا آ رہی ہے، کوئی زور بھی نہیں لگانا پڑتا۔ تو بڑی سمجھداری سے ایک دن ایک آدمی تھا، تو وہ آلموسٹ مر رہا تھا، تو اس کی بہن نے مجھے فون کیا روتے روتے، بھائی جی ہمارا بھائی بڑی طبیعت خراب ہے، آپ آئیں دعا کریں۔ میں گیا، جب میں نے دعا کرنے شروع کی تو خداوند نے مجھے روح میں دکھایا کہ اس کے دن ختم ہے، یہ تو مر جائے گا، یہ مر جائے گا۔ میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا، میں نے کہا یہ آگے پریشان ہے۔ اچھا تو ہوا کیا، میں گھر آ گیا، دوسرے دن میں نے فون کیا، میں نے کہا کہ بھائی کی حالت کیسی ہے، تو کہنے لگے وہ تو آپ دعا کر کے گئے ہیں تو وہ بہت بہتر ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یا تو میں نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے، مجھے خدا کے روح نے کہا کہ یہ تو مرنے والا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں اس کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ تو مجھے ذرا اپنی بات پہ بھی کچھ شک گزرا۔ 3rd day he died۔ تو کبھی کبھی صرف ظاہری آنکھوں پر کہ دکھنا ہوا چلی ہے، کچھ بہتری آ گئی ہے، لکھا ہے اس کے بعد یورکلون ہوا چلی تھی۔ جب یورکلون ہوا چلی تو وہ تو اتنا بڑا طوفان تھا کہ جہاز ٹوٹنے لگا، جس میں 276 بندے تھے، تو وہ کتنا بڑا جہاز ہوگا۔ اس وقت پھر پولس نے کہا کہ اے صاحبو، لازم تھا کہ اس دن آپ میری بات مان کر کریتے سے سفر شروع نہ کرتے اور یہ نہ نقصان نہ اٹھاتے، لیکن تو بھی جس خدا کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس نے آج رات مجھے کہہ دیا کہ تیری وجہ سے ان کی جانیں بچ جائیں گی۔ تو حالات کو دیکھنا چاہیے، اس میں خدا کی آواز سننے پہچاننے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دن شاگرد کشتی میں تھے اور خداوند یسوع مسیح پانی پہ چل کر آ رہے تھے، تو انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ انہوں نے سمجھا یہ کوئی بھوت ہے، حالانکہ ان کا استاد تھا۔ تو سمجھنے میں غلطی، وہی تو ہمارا روحانی معیار ہے نا، ہم سمجھتے کیا ہیں، اسپرچولی کتنے سینسٹیو ہیں، کس حد تک روح کی ہدایت سے چلنے والے ہیں، اسی سے تو ہم جانیں گے کہ خدا بول رہا ہے یا ابلیس ہمیں روک رہا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تھا آپ میری بات مان کر سفر شروع نہ کرتے۔ تو اندازہ کیجئے کہ خدا کس طرح سے مختلف حالات کو، انسانوں کو خدا استعمال کرتا ہے ہمیں ہمارے مقصود سے روکنے کے لیے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔
اور پھر جیسے ہم سیکھ رہے ان دنوں میں کہ خدا کا روح ایک بہت بڑا مددگار اور فائدہ مند ہے جو ہمیں روکتا ہے. تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، شاید آپ کو یاد آ جائے کہ کسی بات سے، کسی واقعہ سے، کسی راستے پر چلنے سے خدا کے روح نے آپ کو روکا ہو اور آپ رک گئے ہوں، اور آپ یہ گواہی دے سکیں کہ یہ بات سچی ہے کہ اس وقت خدا کا روح مجھے نہ روکتا تو میں یہ غلطی کر بیٹھتا. تو خدا کا روح ہمارے فائدے کے لیے ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب میں لکھا ہے ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اب 4-6 پیغامات آپ روح کے بارے میں سن چکے ہیں. اگر ہمارے اندر خدا کے پاک روح کی بھوک اور پیاس نہ ہو، اتنی بڑی خدمت ہے پاک روح کی، دوسرے مددگار کی، کیوں یسوع مسیح بار بار کہتے تھے روح القدس لو؟ کیوں وہ روح القدس کے بارے میں تعلیم دیتے تھے اور مرنے اور پھر جی اٹھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. اب اگر کئی سال ہو گئے ہمیں نجات پائے اور ابھی بھی ہم پاک روح سے معمور نہیں ہوئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں سنجیدگی سے روزے رکھیے، دعا کریے، گھنٹوں گھنٹے دعا کریں، اور یعقوب کی طرح اس طرح کا رویہ اپنا لے گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا، جب تک تو مجھے اپنے پاک روح سے معمور نہیں کرے گا، اور میں دعا کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں دعا کرنا نہ چھوڑوں گی. روح القدس کے بپتسمے پانے کے بہت سارے اس کے طریقے ہیں. جو سر فہرست ہے وہ ہے بھوک اور پیاس. لکھا جو پیاسا ہے، جس کو پیاس نہیں ہے وہ مطمئن ہے اپنی روحانیت سے، وہ الگ بات ہے. لیکن جنہوں نے خدا کے روح کو پایا ہے وہ خدا کے حضور ہرنے کی طرح تڑپے ہیں. انہوں اس کی افادیت کو سمجھا ہے، اس تعلیم کو سمجھا ہے، اور تثلیث کے اس اقنوم اور اس کی ہستی اور قدرت اور اختیار کو سمجھا ہے. اور شروع میں لوگ توبہ کرتے تھے تو تھوڑے ہی دنوں میں پاک روح سے معمور ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو اس ضرورت کا احساس بھی تھا. اور خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا. درست ایمان کے ساتھ، درست نیت کے ساتھ، درست رویے کے ساتھ، درست ایمان کے ساتھ ہم خداوند کے پاس آئیں گے تو خدا اپنا وعدہ ہماری زندگی میں بھی ضرور پورا کرے گا. سو آئیں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خداوند کے حضور دعا کریں اپنے لیے کہ خداوند جہاں سے بھی تو مجھے روک سکتا ہے، میں چاہتی ہوں تو مجھے روک، میں چاہتا ہوں تو مجھے روکے، کیونکہ تو میرا خیر خواہ ہے، تو میرا دشمن نہیں ہے. میں تیری مرضی کے سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہوں، ڈھلنا چاہتی ہوں. اگر ہم نے کسی جگہ سے خدا کی آواز سن کر ہم نے منہ موڑا، ہم نے مرضی اپنی ہی کر لی، تو تب بھی ہم خدا سے معافی مانگ کر آئندہ خدا کی مرضی کے موافق چلنے کے لیے ہم خدا سے عہد باندھ سکتے ہیں. اور پھر آج چونکہ ہمیں شاعر بانی میں بھی شریک ہونے کو ہے، اس حوالے سے بھی خدا کے کلام میں لکھا کہ آدمی اپنے آپ کو آزما لے، پرکھ لے، جانچ لے، اپنا امتحان کر لے. اگر خدا کا روح ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ فلاں فلاں بات میں ہم خدا کے قصوروار ہیں، مجرم ہیں، تو ہمیں خدا سے صلح کر کے معافی مانگ کر اور ایک درست رویے کے ساتھ ہمیں خدا کے خون اور بدن میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کھانا اور پینا، اس میں شرکت ہماری سزا کا باعث نہ بن جائے، سزا کا باعث نہ بن جائے، بلکہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو. سو چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے دل میں خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم پہچانیں، خدا کا فضل اپنے لیے مانگیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم شکر گزاری کریں، جیسے ہم نے پڑھا وہ جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، ہم کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی اچھے بننے کی کوشش کریں، لیکن خدا کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. خدا کا معیار بہت بلند ہے. اس معیار کی مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں خدا کی الہی مدد کی ضرورت ہے. وہ مانگنے سے ملتی ہے، دستیاب ہے، میسر ہے. اگر ہم لینا چاہیں تو ہم خدا کے حضور پکار سکتے ہیں، اور ہم خداوند کے پاک روح سے معمور ہو کر اس کی عبادت کر سکتے ہیں.
खुदा के पाक रूह से मामूर होकर इस दुनिया में हम जीवन बसर कर सकते हैं। और वही पाक खुदा है जिस पर हमारा भरोसा और इन्हिसार है, वो हमें ठोकर खाने से बचाएगा और अपने पुरजलाल हजूर में बेऐब और बेदाग बना कर खड़ा करेगा। उसमें हमारी कोई वफ़ादारी या कोई करामात ना होंगी, ये खुदा का करम होगा, उसके फ़ज़ल की बख्शिश होगी जो अफराद से मिलती है। आज तो मैं ये भी कहूँगा कि हम मुबारक लोग हैं कि हम खुदा के घर में हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मुबारक हाली की बात है, क्योंकि बहुतों को तो इब्लीस खुदा के घर भी नहीं आने देता, उनको बेड़ियाँ पहनाए रखता है और वो खुदा के घर नहीं आ सकते हैं। मसीह ने कहा था कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक उसे बाप की तरफ से तौफीक ना दी जाए। हमें तौफीक मिली है, हमें बादशाह के तख्त के सामने आने की तौफीक मिली है, हमें उसके दफ्तर खान से खाने और पीने की तौफीक मिली है, हमें उसकी शरीयत पर गौर करने और उसकी आवाज़ को सुनने का हक मिला है, मौका मिला है जो हमारी आक़िबत को बदल सकता है, जो हमारे मुस्तक़बिल को बदल सकता है, जो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली, ताज़गी और नखार और खुशी और सुकून और बरकत ला सकता है। ये सब कुछ खुदा की आवाज़ के शन्मा होने और उस पर अमल करने का नतीजा है। हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम शुक्रगुज़ार हैं कि मना मनाई, रोकथाम हम में से किसी को भी जिस्मानी लिहाज से पसंद नहीं है, लेकिन हम तुझ पाक खुदा के हजूर झुक जाते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि आप दूर अंदेश खुदा हैं, आपकी मसलहतें अजीम हैं, आपके ख़यालात हमारे लिए भलाई और सलामती के ख़यालात हैं। आप किसी की हलाकत नहीं चाहते हैं, आप तो ज़िंदगी देते बल्कि कसरत की ज़िंदगी देते हैं। आज सुबह हम सब आपकी हजूरी में बच्चों, जवानों, बुज़ुर्गों समेत हम तुझ पाक खुदा के घर में आना भी अपनी खुश नसीबी समझते हैं। ये तौफीक आपकी तरफ से हमें मिली है खुदावंद, आपके घर की बरकत के लिए, आपकी हजूरी के लिए, आपकी नज़र करम के लिए, आपके कलाम के नज़ूल के लिए, जिससे आप हमें धोते हैं, मलामत करते हैं, कायल करते हैं, रोशनी दिखाते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं। हम आपका, आपकी खैर खाही का, आपकी लाजवाल मोहब्बत का हम शुक्र अदा करते हैं। जहाँ जहाँ हम नाफरमानियाँ कर चुके हैं, जहाँ जहाँ हम डिठाई कर चुके हैं, अपनी मर्ज़ी कर चुके हैं, बाप तू हमें माफ़ कर दे, हमें ऐसी गलतियाँ दोहराने से बचा ले। बाप हम इतने अक्लमंद नहीं हैं, इतने जहाँ दीदा और तजर्बाकार नहीं हैं, हमारे अंदर हिकमत की भी कमी है। हमारी इल्तिजा है हम पर अपने करम की निगाह कर खुदा। अगर हमें गलत राह पर जाने से रोकने के लिए हमें बेड़ियां भी पहनानी पड़े तो हमें बेड़ियां पहना, जंजीरें पहना। अगर हमारे मुंह में लगान भी देनी पड़े ताकि बकवास और बेहुदा बकवास हमारे मुंह से ना निकले, तो खुदावन तू हमारे मुंह में लगाम दे दे खुदा। अगर हमारे रास्ते में दीवारें खड़ी करनी पड़े तो खुदावंद तू खड़ी कर और हमें ये एहसास दे कि हम तेरी आवाज़ को ऐसी सूरत में पहचान सकें। खुदावंद पाक खुदा हमारी मदद कर, हमारे खुदावन आँखों से छिलके गिरा, हमारे बंद कानों को खोल दे। तारी बातुर उबैरा मान्ना मतुर बकतरी बखदीर बख्तार बख्तूर। आए खुदावन पाक खुदा नौजवान बेटियों को बचा, बेटों को बचा खुदा। शब्बारा बहतारा शंधुरदो को और छोटी उम्र के बच्चों को, नौ उम्र लड़के लड़कियों को बचा खुदा, जिनके सामने एक लंबी उम्र है। बारी ताला यस्सु मसीह के नाम में अज़दवाजी ज़िंदगियों में नखार ला, कलीसिया में पाकीज़गी आए। तेरी रूह था दारा बा दारा बी का तारा बिंगारा बिया को तारा बा इतोरोबा शिबिरी का पारा शानदोरा तकाराबा। कलीसिया में खालसपन कायम रहे, कलीसिया में पाकीज़गी कायम रहे। खुदावन अपनी मुकद्दस हैकल में मौजूद रहे, वो तख्त नशीन रहे। उसकी आंखों से जो शोले बेरे दे बेरे मंदिरे बेखातरोबा बिरिति बिरित हमारा ज़िबिरे को बोरा ज़बाबा अब्बारी बंदुरबा का अपने लोगों पर अपने करम की निगाह कर ताज़ा हवा का झोंका। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में रोह कुद्स की ताज़ा
हवा का झोंका भेज है खुदा, हमें सांस लेने में आसानी बख्श दे खुदा, हमें तरोताज़ा कर दे, हमारी गलतियों हमाकतों गुनाहों को मटा डाल, हर तरह के फ्रेब में से हमें निकाल ले, ठोकर खाने से हमें बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। बचने के लिए हम अपने आप को रूह जान बदन समेत तेरे हाथों में देते हैं। आए खुदावन, तू हमारा रहबर है, तू हमारा खैर खा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो मोहब्बत आपको हमसे है और कोई हमसे कर नहीं सकता है, उसका यकीन करने का, उसकी कदर करने का हमें बड़ा फजल अनायत करे खुदा। इससे पेशतर के हम तेरे बेटे के खून और बदन में शरीक होकर उसकी मौत को याद करें। हम अपने दिलों को तेरी हजूरी में पेश करते हैं, हम अपने बातों को तेरी हजूरी में उंडेलते हैं। आए खुदा बाप हमारी मदद फरमा, आए बाप हमारी मदद फरमा, हमारे दिलों से पुराना खमीर निकालने में हमारी मदद कर, ताज़ा गुंदा हुआ आटा बनने में हमारी मदद कर, साफ दिली से, साफ हाथों से अपने बेटे की मौत को याद करके फजल की बख्शिश हासिल करने में हमारी मदद कर। है खुदा, हमारी मदद कर। हम एक एक ज़िंदगी के लिए जो तेरे घर में है तेरा शुक्र बजा लगते हैं, सब पर तेरी बरकत का कभी हाथ चाहते हैं। खुदा बाप तू हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन। आए हम इस रोटी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें जो खुदावन यीशु मसीह के तोड़े गए बदन की मुशाहबत है, ताकि ये रोटी आम रोटी ना रहे, बल्कि इसको तोड़कर खाते वक्त हम मसीह के हमारी खातर तोड़े गए बदन को हकीकी मानों में याद कर सके, जिन्होंने खुद अपनी ज़बान से कहा था कि मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तस्लीम करते हैं कि बुरी अदात से, बुरी ख्वाहिशात से, अबलीस के चुंगल से, उसके फ़रेब से और उसके बंधनों से और उसकी कैद से रिहाई हम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद यीशु ने अपना बदन देकर कुर्बान कर कर अबलीस के इख्तियार को तबाह करके हमारी अब्दी खलासी कराई है और हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, नए सिरे से पैदा किया है, नया इंसान बनाया है। हुक्मों की वो दस्तावीज़ जो हमारे ख़िलाफ़ थी उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया है और शैतानी कुव्वतों का और उनके इख्तियार और चालाकियों का बरमिला तमाशा बनाया है, हमारा साथ दिया है, हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया है। अपनी मौत के वसीले से, अपने दुख झेलने के वसीले से, सज़ा अपने बदन पर लेने के वसीले से, लिहाजा आज हम इस रोटी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए इसे तोड़ते हैं और इसमें शरीक होते हुए तेरे बेटे के तोड़े के बदन को जो हमारे खातर तोड़ा गया हम याद करते, उसके दुखों में शरीक होना चाहते और कभी भी हम उसके ख़िलाफ़ गुनाह नहीं करना चाहते हैं। रास्तबाज बनने के लिए होश में आना चाहते हैं और पाकीज़गी को तेरी इलाही मदद से कमाल तक पहुँचाने के आरज़ूमंद हैं। बाप हमारी मदद करे खुदा, एक एक अपने बेटे और बेटी को इस रोटी में शरीक होने के वसीले से रूहानी कुव्वत दे, ज़ोर दे, फजल की बख्शे दे, तसल्ली दे, पाकीज़गी दे, खुशी दे। और मेरी ये दुआ है आज जितने लोग शरीक हो, काश वो तेरी रहमत से बीमारियों से भी शफा पा जाएं, यस्सु के नाम से शफा पा जाएं, इसलिए कि आपके बेटे के कफ़ारे में बदन की शफा भी है और रूह की शफा भी है। ईमान से कबूल करने में हमारी मदद कर। जिन्होंने ये कहा था मेरा खून फिल हकीकत पीने की और मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है, जो मेरा खून पीता और गोश्त खाता उसमें हमेशा की ज़िंदगी कायम रहती है। सब वफादार रहें, सब तुझ में कायम रहें, सब रूहानी तौर पर सेहतमंद रहें, बदनी तौर पर सेहतमंद रहें, हर तरह के बोझ से, बंधनों से रिहाई पा जाएं। आपकी वजह से हम जो सांप से डसे हुए थे ऊपर उस बल्ली पर, उस सलीब पर देखने की वजह से, दुखों को पहचानने की वजह से आज बदल जाएं, तरोताज़ा हों,
گناہ ہم پر غالب نہ آ جائیں، خواہشات ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں، ہم ان پر غالب آ سکیں۔ ہماری مدد کرے خدا۔ ہم اس انگور کے شیرے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس پیالے پر جو برکت کا پیالہ ٹھہرایا گیا ہے، ہم تیری مزید ربا ایبارا زوبرا کتبا شبار ابا تور بندر بی خدا کبار ابیر باندور بلائی اختربو۔ آئے خداوند پاک خدا، اس شیرے پر تیری ایسی برکت ہو، تیری ایسی برکت ہو، جب جب ہم پئیں ہمیں اندر سے دھوتا جائے، ہمیں پاک کرتا جائے، ہمارے اندر تیری قدرت آئے، ہمارے اندر تیرا زور آئے خداوند، تیری محبت ہمارے اندر بس جائے خداوند پاک خدا۔ ہماری مدد کر، ہم بغیر سوچے سمجھے اس میں شریک نہ ہو، بلکہ جانے کہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے، اس کے مار کھانے سے ہماری شفا کا بندوبست ہوا ہے۔ ہر طرح کی بیماریاں، کمزوریاں، لاچاریاں مسیح کے کفارے میں پائی جانے والی قدرت اور اس میں شرکت کے باعث دور ہو جائیں۔ تیرے لوگ فضل کی ہر ایک بخشش حاصل کریں جو ان کے لیے آج کے دسترخوان میں آپ نے رکھی ہے۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست اور خیال سے کہیں بڑھ کر کر سکتے اور کریں گے۔ یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، آمین آمین۔